پھر آخرت کے بارے میں غور و فکر کیسے کیا جائے؟ تو اس کا ایک مطلب تو جتنی بھی آخرت کے بارے میں آیات ہیں، احادیث ہیں اور قبر کے حالات ہیں، میدان محشر کے، جنت کے، جہنم کے، پلسرات کے، وزن اعمال کے، انسان ان سب چیزوں کو پڑھے اور سوچے، اور پڑھنے اور سوچنے سے آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ اور موت کی جو فکر ہے وہ خاص طور پہ انسان کو بہت زیادہ فکر مند کرتی ہے آخرت کے بارے میں۔ اسی لیے آپ نے ارشاد فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلاتی ہے اور دنیا کی محبت دل سے نکالتی ہے۔ آپ نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ شروع میں حضور نے منع فرمایا تھا کہ لوگوں میں بت پرستی تھی تاکہ دوبارہ قبر پرستی شروع نہ ہو جائے۔ جب دیکھا کہ بت پرستی سے نفرت ہو گئی ہے پھر فرمایا فزوروہا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو۔ فإنہا ترقق القلب، اس لیے قبروں کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، تدمع العین، اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، وتذکر الآخرہ، اور آخرت کو یاد دلاتی ہے، ولا تقولوا حجرا، میں کہ لیکن وہاں جا کر تم فضول بات نہ کرو۔ تو قبروں کی زیارت بھی جو ہے وہ آخرت کو یاد دلانے میں، دنیا کی محبت دل سے نکالنے میں، دین پر عمل کرنے کے بارے میں بہت ہی مؤثر ہے۔ اگر ایک شخص کو بتا دیا جائے یعنی آپ کی پھانسی کے آرڈر ہو گیا ہے، 3 دن کے بعد پھانسی دے دی جائے گی آپ کو، تو دیکھیں کتنی اس کی اخلاق اچھے ہو جائیں گے، نہ اسے غصہ آئے گا، نہ دل میں تکبر کا خیال آئے گا، اور نہ اسے کوئی دنیا سے اچھی لگے گی، بلکہ وہ بالکل چپ چاپ عبادت گزار توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ موت اس کے سامنے ہے۔